فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، اور اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے کاموں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بہت ساری سلامتیاں بھی نازل ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت کا وقت اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہو۔ جو وقت بچ گیا ہے، باقی بچا ہے رمضان المبارک کا، اس کو غنیمت جانو، اپنے انجام کی فکر کرو۔ جو محنت تم کر رہے ہو اور جو گزشتہ ایام میں تم نے کوتاہی کی ہے، اس کے بدلے آئندہ ایام میں خوب محنت کرو۔ کسی نیکی کو ثقیل نہ سمجھو، کسی نیکی سے کبھی اکتانا مت۔ یاد رکھو یہ غنیمت کا وقت ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ جس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ابن رجب علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مغفرت کے ذرائع رمضان میں بہت بڑھ جاتے ہیں، اس لیے ان کے باوجود جو مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے وہ تو بہت بڑا محروم ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو یاد رکھو کہ سب سے بڑا خوش نصیب اور سب سے بڑا فائدہ حاصل کرنے والا شخص وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے اور وہ اس سے فائدہ بھی اٹھائے، اللہ سے اجر کی امید بھی رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے لیے گواہی دی کہ وہ جنتی ہیں، ان کے درجات بہت بلند ہیں، اگرچہ ان کے اسلام لانے میں چند گھڑیوں سے زیادہ نہیں ہوا تھا۔ ان گھڑیوں میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کیا، اللہ نے ان کو اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ نصیب فرمایا۔ ایسی ہی ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے اپنے جسم کو لوہے سے ڈھانپا ہوا تھا، سر کو بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام لاؤں یا جہاد کروں؟ آپ نے کہا پہلے اسلام لاؤ پھر جہاد کرنا۔ اسلام لایا، جہاد کیا، شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا عمل کیا ہے، اجر بہت بڑا پایا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑے سے عمل کی وجہ سے بہت بڑا اجر مل سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ شخص اسلام کی وجہ سے کامیابی حاصل کرتا ہے، شہادت پا لیتا ہے، جنتوں میں نعمتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار ان کے آخری حصے پر ہے۔ جو اپنی زندگی میں برائیاں کرتا رہتا ہے مگر آخری عمر میں گناہوں کو چھوڑ کے توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے بندو اللہ کی عطاؤں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے دین قویم پر قائم رہنے کی کوشش کریں، گناہوں سے دور ہو جائیں، نافرمانیوں سے بچ جائیں۔ زندگی تیزی سے گزر رہی ہے اور یہ موت امیدوں کو توڑنے والی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم تیار ہو جائیں، کیونکہ موت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو وقت گزر گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ ابن جوزی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے بندو یہ غفلت کیسی ہے، تمہیں سب نظر تو آتا ہے، تم کیسی نیند میں ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے آگے کیا آ رہا ہے۔ تم سامان کو کیسے بھول گئے جبکہ تم مسافر ہو؟ دیکھیں جو تم سے پہلے لوگ گزرے تھے وہ کہاں ہیں؟ تم سوچتے نہیں ہو، تم دیکھتے نہیں ہو ان پر موت کیسے آئی۔ اب نہ وہ کسی کے لیے کوئی وصیت کر سکے اور نہ وہ واپس لوٹ کر آنے والے ہیں۔ اللہ اس پر رحم کرے جو اپنے آپ کو اپنے نفس سے آزاد کر لے اور موت سے پہلے تیاری کر لے اور اپنی فقر و فاقہ کی زندگی کے لیے بے نیازی کے دنوں میں تیاری کر لے، زندگی کے دنوں میں قبر کے لیے تیاری کر لے، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور انسان ہلاکت کا شکار ہو جائے۔ ہمیں چاہیے اللہ کے بندو
کہ ہم مایوس نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان پچھلی زندگی میں چاہے جتنے بھی گناہ کر چکا ہو، بہرحال ابھی موقع موجود ہے، اللہ کے ساتھ تجارت نفع بخش اب بھی ہے۔ جو گزشتہ دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوئی گناہ کر چکا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ گزشتہ چیزوں سے توبہ کر لے۔ ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، جو گناہ کرے نادم ہو جائے، توبہ کر لے، وہ اپنے باپ جیسا ہے، اور جو اپنے باپ جیسا ہوتا ہے وہ کہاں کوئی غلط کام کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی مثال تھی، انہوں نے گناہ کیا، اقرار کیا، ندامت اختیار کی، توبہ کی، اللہ نے ان کو چن لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا۔ دیکھیے اسی طرح ابلیس جس نے غلطی کی اور پھر اپنی غلطی پر ڈٹ گیا، ندامت سے بچا، تکبر کیا، تو اللہ نے اس کو دھتکار دیا۔ دیکھیے ہم رمضان کے آخری حصے میں ہیں، ہمیں چاہیے کہ توبہ کے معاملے میں جلدی کریں، آج کل نہ کریں۔ جو آج توبہ نہیں کرے گا کب کرے گا؟ جو اس وقت اللہ کی طرف نہیں پلٹے گا پھر آخر کب پلٹے گا؟ بہترین دن وہ ہوتے ہیں جو انسان کی توبہ کے دن ہوتے ہیں۔ انسان اپنی توبہ کی وجہ سے کتنا خوش ہوتا ہے، کتنی رحمتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ جب وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کے حوالے سے فرماتا ہے، ایسے لوگوں کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، توبہ کرنے والے کا ایسا فخر ہے جو کسی دوسرے فخر کے برابر نہیں ہوتا۔ اللہ اس کی توبہ پر خوش ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اور فخر کی کون سی بات ہوتی ہے؟ اللہ کے بندو، یہ پکار ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت برائیاں کر چکے، جو بہت زیادہ گناہوں میں آگے جا چکے۔ ہم سبھی کوتاہیوں کا شکار ہیں کہ جو وقت بچا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے معاملے کو درست کر لیں۔ آج جو بھی کام کرو گے وہ قیامت کے دن تک محفوظ رہے گا۔ ہمیں قیامت کے دن اپنے سامنے نظر آئے گا جب ہم اپنے رب سے جا ملیں گے۔ یہ جو ایام ہیں یہ خزانے ہیں جس میں ہمارے سارے اعمال محفوظ رہیں گے، چاہے اعمال اچھے ہوں یا برے، ان دنوں میں محفوظ ہوں گے۔ قیامت کے دن یہ خزانے کھل جائیں گے اور لوگوں کے سامنے لائے جائیں گے۔ متقی لوگ اپنے خزانوں میں عزت پائیں گے، تکریم پائیں گے، اور گنہگار اپنے خزانوں میں حسرت پائیں گے، ندامت پائیں گے۔ اور رمضان کا یہ ماہ بھی یا تو ہمارے لیے گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ نیکی کرنے والے، قیام کرنے والے، احسان کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا اور کوتاہی کرنے والوں کے خلاف گواہی دے گا۔ تو آگے بڑھیے، اپنے نفس کا مقابلہ کیجئے، اور جو باقی ایام بچے ہیں ان میں خوب محنت کیجئے۔ امید ہے کہ جو گزشتہ عمر میں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کا تدارک ہو جائے گا۔ کاش کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کس کی عمر اتنی طویل ہوگی کہ اگلے سال رمضان کو پا سکے، اور کون ہوگا جو رمضان سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ ہم ان لوگوں کو دیکھ چکے ہیں جو اس رمضان کی تکمیل سے پہلے اللہ کے پاس جا چکے ہیں، جو بہت ساری امیدیں، آرزویں لے بیٹھے تھے، لیکن وہ ساری آرزویں دھری کی دھری رہ گئیں۔ یاد رکھیے، سب سے بڑا اجر اس شخص کو ملتا ہے جو رمضان کو پا لیتا ہے اور تقوی کو اختیار کر لیتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، مختلف طرح کے فوائد ان کو پہنچاتا ہے، ان کو نصیحت کرتا ہے، ان کو حق کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی تلقین کرتا ہے۔ دیکھیے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، یہ الوداع کہنے کے لیے اب تیار ہے۔ اس کے دن گزرتے جا رہے ہیں، اس کی راتیں چلی گئی ہیں، اس کی بس تھوڑی سی راتیں باقی بچی ہیں۔ اس میں منافع پانے والا وہ ہے کہ جو اس رمضان میں اخلاص کے ساتھ عمل پورا کرنے کے قابل ہو، جو اس رمضان کے آخری حصے میں خوب عمل کرے، کیونکہ عبرت یا اعمال کا دار و مدار ان کے آخری حصے پہ ہے، اور قبولیت کی علامت یہ ہے
کہ انسان اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرنے والا ہو اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے لرزتا بھی رہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے جو بہت سی نیکیاں کرتے ہیں اور پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یہی حال تھا ہمارے سلف صالحین کا، وہ خوب محنت کرتے تھے، نیکی پورے اہتمام سے کرتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر پورا اہتمام اس چیز کا بھی کرتے تھے کہ وہ قبول ہو جائے اور ڈرتے تھے کہ کہیں رد نہ ہو جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دیکھیے، فرماتے ہیں قبولیت کا اہتمام عمل سے بھی زیادہ کیا کرو، اس کی فکر عمل سے بھی زیادہ کیا کرو۔ تو اللہ کے بندو ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو کہ اللہ متقی لوگوں سے قبول فرماتا ہے۔ میں نے یہی کہنا تھا، اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ فرما رہے ہیں اللہ کے عظیم احسان پر میں اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، وہی بہت نوازنے والا ہے، رحمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں۔ اللہ کے بندو، جیسا کہ رمضان گزر ہی جائے گا، ختم ہو ہی جائے گا، اسی طرح ہر انسان نے چلے جانا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ انسان کی سانسیں محدود ہیں، اس کی گھڑیاں گنی چنی ہیں۔ حکیم کہا کرتے تھے وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے جس کا دن اس کے مہینے کو توڑ دیتا ہے، جس کا مہینہ سال کو توڑ دیتا ہے، جس کا سال اس کی عمر کے ایک حصے کو توڑ دیتا ہے۔ وہ کون ہے جو خوش ہو عمر کے گزرنے سے کہ جب عمر اس کو موت کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندوں، ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں بہترین واعظ سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ عمر کا گزرنا سب سے بڑا واعظ ہے۔ اللہ کے بندوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، کبھی اس کی عبادت کو ترک نہیں کرنا چاہیے، کبھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ وہ یقینی موت تمہارے پاس آ جائے۔ اسی طرح اللہ سے کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ اچھا فرمائے اور ہماری موت نیکیوں پر ہو، ہمارا بہترین عمل وہ ہو جو بالکل آخر پہ ہو۔ اس موقع پر میں یہ بھی یاد دلانا چاہوں گا، جب کہ ہم شوال کے ماہ کے شروع میں ہوں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر، اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہر عمل کو اس کے وقت پر کریں۔ اس مہینے کے آخر میں اپنے ملک میں استعمال ہونے والے اناج میں سے صدقہ فطر ادا کریں۔ عید الفطر کو ہم نافرمانی کا دن نہ بنائیں، بلکہ ان آداب کا خیال کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ بہترین لباس پہنیں اور عید کی نماز سے پہلے کچھ کھجوریں کھا کے جائیں، اور اس دن میں اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سوشل تعلقات کو جوڑ لیں اور ایک دوسرے کو بہت مبارکباد دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے گھروں میں آئیں جائیں، اور پھر شوال میں 6 دنوں کے روزے بھی رکھیں، جیسا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے بعد 6 دن شوال میں بھی روزے رکھے تو گویا کہ اس نے سارے سال کے روزے رکھے ہیں، یعنی اس کو سارے سال کے روزوں کا اجر مل جاتا ہے۔ تو ایسے پاکیزہ دلوں کو مبارکباد ہو کہ جو ایسا عمل کرتے ہیں۔ پھر یاد رکھو کہ آپ ایک ایسے دن میں ہو جو ایک عظیم دن ہے، اس میں کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، جو بہترین عبادت کرنے والے تھے، روزے رکھنے والے اور قیام کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے افضل اور بہتر رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرو کہ اللہ نے فرمایا، جبکہ وہ اپنی ہر بات میں انتہائی سچا ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکین کو رسوا کر دے، اے اللہ دشمنان دین کو تباہ کر دے۔ ناظرین دعا میں شامل ہو جائیے۔
اے اللہ مشرکین کی چالوں کو انہی پر لوٹا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے امن کو یوں ہی برقرار رکھنا۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے اس کو بچا لے، اس کو امن والا بنا دے، اطمینان والا بنا دے۔ اے اللہ تمام مسلمان ممالک کو بھی اطمینان والا بنا دے۔ اے اللہ مسلمان معاشروں کو، اسلامی دنیا کو اے اللہ تمام چالوں سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ دنیا میں آنے والی تمام مصیبتوں سے ان کو بچا لے، جنگوں سے ان کو بچا لے، فتنوں سے ان کو بچا لے۔ اے اللہ ظاہر اور باطن فتنوں سے ان کو بچا لے۔ اے اللہ کمزور مسلمانوں کی مدد فرما، جو تیری راہ میں جہاد کر رہے ہیں، جو سرحدوں کی پہرہ داری کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں اور ملکوں میں امن عطا فرما۔ اے اللہ ہماری حکمرانی ان لوگوں میں ہاتھوں میں دے جو تجھ سے ڈرنے والے ہوں اور تیری نیکی اور تیری فرما برداری کرنے والے ہوں۔ اے اللہ خادم حرمین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ تو ہی زندہ و جاوید ہے۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں تیرا تقوی اور تیری ہدایت ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے نصرت کا سوال کرتے ہیں اپنے مومن اولیاء کے لیے۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما اور ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی پریشانی دور کر دے، اے اللہ ان کی مصیبتیں دور کر دے، ان کو عافیت نصیب فرما، ان پر نرمی فرما، ان کی جانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے معاملات کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ان کی بھوک کو ختم کر دے، اے اللہ ان کے خوف کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو، ایسی نعمت کا سوال کرتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت کا سوال کرتے ہیں جنت کی بلندیوں میں۔ اے اللہ ہمارے معاملات کو درست کر دے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں، جو قیام کرنے والے ہیں، جو لیلۃ القدر میں ایمان اور اجر کی نیت سے عبادت کرنے والے ہیں، جن کے دلوں کو تو نے درست کر دیا ہے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں شریعت پر قائم رکھنا۔ اے اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارا خاتمہ نیکیوں پر فرما۔ اے اللہ بے نیازی کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے والدین کو اور تمام مسلمانوں کو اس دن بخش دینا جس دن تو سب لوگوں کو حساب کے لیے جمع کرے گا۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر۔